السلام علیکم۔ پروفیسر شیر علی اور اصل عقائد کیا ہیں؟ جاہلیت جیت گئی، انسانیت ہار گیا۔ ڈراؤن کے نظریہ ارتقا پر پاکستانی پروفیسر کی تحریری مفاد توبہ نامہ جمع کر دیا گیا۔ بنوں میں پولیس اور ضلع انتظامیہ کی موجودگی میں پوسٹ گریجویٹ کالج بنوں کے بیولوجی کے اسسٹنٹ پروفیسر شیر علی کی طرف سے اسٹامپ پیپر پر عوامی طور پر معافی مانگنے کے واقعے نے خیبر پختونخوا میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی، آزادی رائے اور قدغن کے ساتھ ساتھ سائنسی اور عقلی افکار کو رد کرنے کے پروان چڑھتے ماحول کو کلی کول کر رکھ دی۔ بیان الفی کا پس منظر: بنوں کے علاقے ڈومیل سے تعلق رکھنے والا اسسٹنٹ پروفیسر شیر علی نے پشاور یونیورسٹی سے بیولوجی میں ماسٹر اور پھر اسلام آباد سے ایم فل کیا۔ وہ گزشتہ 15 سال سے درس اور تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ بیولوجی کی کلاس میں ڈراؤن کا نظریہ ارتقا اور پھر ساتھ ہی جنڈر اور جنس پر بحث مباحثہ معمول کی باتیں مثالوں سے اس بات کرنا اسسٹنٹ پروفیسر شیر علی کا بھی معمول تھا۔ وہ خود ارتقا کی تھیوری پر یقین رکھتے تھے اور اسی سے جڑی ہوئی کئی مثالوں کے ذریعے طلباء کو معاشرتی مسائل پر بھی لیکچر دیتے تھے۔ ہر بشعور انسان کی طرح شیر علی بھی عورت کو کم عقل سمجھنے اور اسے مردوں سے کم تر ثابت کرنے کے صرف گھر کی چاردیواری کے اندر تک محدود کرنے کے خلاف تھے۔ اس پر تواتر سے بات بھی کرتے تھے۔ وہ کچھ یوں کہ 2 ماہ قبل ڈومیل کی خواتین بے نظیر ایکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملنے والی امداد کے حصول کے لیے دفتر جانا پڑتا تھا، جس پر علاقے کے مائندین علماء نے پابندی لگا دی تھی۔ تو معاشرتی مسائل کے خلاف آواز اٹھانے والے کچھ اہم خیال افراد نے اس پابندی کے خلاف علاقے میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا تاکہ لوگوں کو خواتین کے خلاف ہونے والی اس ناانصافی کے بارے میں آگاہی دی جا سکے۔ انہی افراد میں اسسٹنٹ پروفیسر شیر علی بھی شامل تھے۔ سیمینار کے مقررین میں اسسٹنٹ پروفیسر شیر علی نے خواتین کے حقوق، ان سے وابستہ کیے گئے بے بنیاد اوقیانوس تصورات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ برقع یا عبایا نہ تو پختون روایت کا حصہ ہے اور نہ ہی اسلام میں اس کا ذکر ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں ترکی اور ملائیشیا کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ کیا ہم اس سے بڑے مسلمان ہیں؟ انہوں نے خلفاء کے زمانے میں خواتین کے حق مہر کے مسئلے پر پوچھے گئے سوال کی بھی مثال دی ہے کہ عورت اپنے حق کی بات کر سکتی ہیں۔ خواتین کی کم عقلی کی فرسودہ سوچ کو بھی انہوں نے رد کرتے ہوئے واضح کیا کہ طب کے مطابق بلوغت پر انسان تب پہنچتا ہے جب اس کی عقل پختہ ہوتی ہے۔ لڑکی 12 سال میں بالغ ہو جاتی ہے جبکہ لڑکا 14 سال میں بلوغت پر پہنچتا ہے۔ تو یہ بات واضح کرتی ہے کہ لڑکی عقل پہلے پختہ ہوتی ہے۔ انہوں نے طب کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق کے لیے آئین کے آرٹیکل 25 اور 26 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 25 برابری اور مساوی تحفظ کو یقینی بناتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ صرف جنس کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا۔ آرٹیکل 25(3) اور 26(2) پر ریاست خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے خصوصی انتظامات کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سیمینار کے انعقاد کے 3 ہفتے بعد اسسٹنٹ پروفیسر شیر علی اور ان کے خاندان کو علاقے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جمعے کے خطبات تھے یا پھر جنازے اور کوئی بھی سوشل سرگرمیاں، علاقائی علماء کی طرف سے اسسٹنٹ پروفیسر شیر علی اور ان کے خاندان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کا آغاز ہو گیا۔ خاندان ان کا سوشل بائیکاٹ تک کیا گیا اور انہیں طرح سے ہراساں کیا جانے لگا۔ حالات جب انتہائی کشیدہ ہوئے تو کچھ عمائدین اور ضلع ایڈمنسٹریٹر نے درمیان میں آ کر اسسٹنٹ پروفیسر شیر علی کو معاملہ ختم کرنے کے لیے مجبور کیا۔ یوں گزشتہ روز 60 سے زیادہ علماء اور علماء کا عمائدین ضلع انتظامیہ کی موجودگی میں اسسٹنٹ پروفیسر شیر علی نے ایک بیان الفی پر دستخط کر کے علماء سے اپنے نظریات پر باقاعدہ معافی مانگ لی۔ بیان الفی میں کیا لکھا تھا؟ شریعت الہی کی روح سے صنف عورت کی عقل صرف مرد کی نسبت کم ہے، لہذا اس کو اور عرف آخر سمجھتا ہوں۔ زنا بالجبر اور زنا بالعرضہ کو شرعاً جرم سمجھتا ہوں۔ اجنبی عورت کا مردوں کے ساتھ اختلاط ضروری کے بغیر جائز نہیں۔ شریعت الہی کے خلاف جتنے بھی سائنس اور عقلی افکار نظریات ہیں، ان کے تمام کو باطل سمجھتا ہوں۔ مثلاً ڈراؤن کا نظریہ ارتقا۔ اب تک مذکورہ بالا خلاف میں نے جتنی باتیں کی ہیں، یعنی ڈومیل، سیمینار، لیکچروں، سوشل میڈیا پر پوسٹوں اور کمنٹس و دیگر مجالس میں، ان تمام سے میں بریت کا اعلان و توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ ان احکامات کی خلاف ورزی کی تو قانوناً مجرم ثابت ہوں گا۔ اسسٹنٹ پروفیسر شیر علی پر 2022 میں ہونے والے بم دھماکے: بنوں کے رہائشیوں کے مطابق 19 مئی 2022 کو اسسٹنٹ پروفیسر شیر علی ایک بم دھماکے کا سامنا کر چکے ہیں۔ اہل علاقے کو لگتا ہے کہ اس دھماکے کی وجہ ان کے نظریات، خواتین کے حقوق کی علمبرداری، سوشل سپرمیسی پر مبنی خیالات اور وزیرستان میں چلتے مسائل پر لگائی گئی سوشل میڈیا پوسٹیں اور بحث مباحثے ہی بنے۔ دھماکے میں وہ تو محفوظ رہے، تاہم نامعلوم افراد کے خلاف درج ہونے والی FIR پر بھی کبھی تحقیق نہ ہو سکی۔ اجمل خان ایڈوکیٹ، کاپی۔